10,08,000 کلومیٹر پہ پھیلی اور 6 صدیوں پہ محیط خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے عروج کی شاندار سلطنت تھی، جو جنوبی یورپ سے شروع ہو کر مغربی ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ترکوں نے 13ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو 20ویں صدی تک قائم رہی، مگر بالآخر اس شاندار عروج کو زوال آ ہی گیا، اور جنگ عظیم اول میں عثمانی امپائر نے جنگ میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کا ساتھ دے کر اپنی بربادی کا سامان تیار کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد فاتح ملکوں نے جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کو بھی ٹکڑوں میں بکھیر دیا۔ اس کے زیادہ تر علاقے فاتح ملکوں کے زیر کنٹرول بطور مینڈیٹ آئے، اور یوں مسلمانوں کی شاندار عظیم سلطنت قائم رکھنے کا خواب خاک میں مل گیا۔ ایک خلافت عثمانیہ کا میپ ہے، اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں شمالی افریقہ تک اور یہاں مغربی ایشیا پہ پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد فاتح ملکوں نے ٹریٹی آف سیورا سائن کی، جس میں خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے جب ترکی کے ساتھ ڈیل کیا تو ترکی کے بہت سے ریجنز اور علاقے جیسے کہ ایسٹرن تھریس، ایگیان آئی لینڈز اور سمیرنا، یہ سب گریس کو دیے گئے، اور اڈالیا اور روڈز اٹلی کے حصے میں آئے، اور جو بلیک سی کے جتنے بھی اسٹریٹس تھے وہ سب کے سب اوپن کیے گئے ہمیشہ کے لیے۔ سیریا یعنی شام فرینچ مینڈیٹ بن گیا، جہاں فرینچ نے گورن کیا، اور پیلسٹائن، عراق، ٹرانسجورڈن اور یہ سب کے سب برٹش مینڈیٹ بنے۔ اور ترکی میں وہاں پہ سیلف ڈٹرمنیشن کو کمپلیٹلی اگنور کیا گیا۔ سیلف ڈٹرمنیشن کا یہ مطلب تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جتنے اسٹیٹس دوسرے اسٹیٹس کے زیر تسلط تھے ان سب کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور وہاں کے جو لوگ تھے انہیں اپنی زبان اور نیشنلٹی کی بنیاد پر اسٹیٹس بنا کر دیے گئے۔ اس ٹریٹی کے فیصلے نے ٹرک نیشنل فیلنگ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا، اور پھر انہوں نے ریئیکشن دکھایا۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کے سربراہی میں اس ٹریٹی کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ سمیرنا سے انہوں نے گریکس کو چیز کیا اور انہیں نکالا۔ وہاں پہ جو اسٹریٹس تھے، اٹیلین اور فرینچ ٹروپس وہاں پہ ڈپلائڈ تھے، انہوں نے اپنے ٹروپس واپس نکالے، اور برٹش ٹروپس وہاں پہ رہ گئے۔ یہاں پہ ریجن تھا، وہاں سے چنک کہتے ہیں وہاں پہ، اور پھر انہوں نے برٹش اور ٹرکش نے ایک ٹریٹی سائن کی، ٹریٹی آف لوسن کہتے ہیں اس میں، اور پھر انہوں نے پھر سے ٹریٹی آف لوسن کی جو 1923 کو سائن ہوئی، اس میں انہوں نے ایسٹرن تھریس، سمیرنا اور کانسٹینٹینوپل کو یعنی قسطنطنیہ جسے آج کا استنبول کہتے ہیں، ان سب کو ریگین کیا۔ لیکن اس ٹریٹی میں عربز کو دھوکہ دیا گیا، کیونکہ جتنے عرب کنٹریز تھے انہیں ٹرکش امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف ابھارا گیا کہ اگر تم سب اس کے خلاف اگر ہو جاؤ گے ورلڈ وار 1 میں تو پھر تمہیں اپنی سرزمین ملے گی، آپ اپنی حکومت قائم کر سکیں گے۔ لیکن جتنے عرب اسٹیٹس جیسے سیریا، فلسطین اور عراق تھے، یہ سب کے سب برٹش مینڈیٹ بن گئے اور فرینچ مینڈیٹ بن گئے، بلکہ انہیں سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملی۔ تو اس لیے اس ٹریٹی آف سیور میں یہاں پہ عربز کو ڈیسیو کیا گیا اور ٹرکش ریئیکشن، لیکن ٹرکش لوگوں نے پھر اپنی جتنی ٹیریٹریز لوز کیے تھے ان میں سے اکثریت کو انہوں نے ری گین کیا۔ آج کا اپنا یہ لیکچر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اینڈ اللہ حافظ۔